السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں جان ستمگر پارٹ 4 بائے فروا خالد۔ شاہویز کے دل کے اندر کسی خانے میں اطمینان اتر گیا تھا جس سے وہ خود بھی انجان تھا۔ چہرے پر وہی کرخطا سراغ سجائے روم سے نکل گیا تھا۔ باہر آ کر روم کو لاک کرتے کی اپنی پاکٹ میں رکھتا وہ کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ باہر پولیس کی بھاری نفری پہنچ چکی تھی۔ اب اسے سب سے پہلے اپنے آدمیوں کے ساتھ اس لوٹے گئے پیسے کو بھی یہاں سے باہر بھیجنا تھا۔ واہ آپی، آپ نے کتنا پیارا لاکٹ پہن رکھا ہے، کیا آپ یہ مجھے دے سکتی ہے؟ صبا ہبا کے گلے میں سجے نہایت ہی خوبصورت لاکٹ کو دیکھ ستائشی لہجے میں بولی، نہیں، تم ہر وقت ٹی وی کے سامنے ہی چڑھ کر کے بیٹھی رہتی ہو، جاؤ جا کر پڑھ لو کچھ۔ لاکٹ کو دیکھ ہبا کا موڈ مزید آف ہو چکا تھا، جس کا غصہ وہ صبا پر نکالتی اسے وہاں سے بھیج چکی تھی۔ کیا ہوا؟ میری بیٹی کچھ دنوں سے کافی غصے میں رہنے لگی ہے، سب خیریت ہے نا؟ نجمہ بیگم اس کے قریب آ کر بیٹھتی محبت سے پچکارتے ہوئے بولی۔ ہبا کا انداز آج کل انہیں کچھ زیادہ ہی چڑچڑا سا لگتا تھا۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں، ہبا ان کی گود میں سر رکھتی تھکان زدہ لہجے میں بولی تھی۔ ایس پی عمار کی والدہ آئی تھی صبح۔ نجمہ بیگم کا لہجہ دھیما ہوا تھا۔ اچھا، بہت نائس خاتون ہے وہ، ویسے وہ یوں اچانک کیوں آئی تھی؟ عمار نے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا، ہبا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹے لیٹے بولی تھی۔ انہوں نے پہلے فون پر بات کی تھی، اس کے بعد ہی آئی ہے عمار کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے۔ نجمہ بیگم کے الفاظ تھے یا کوئی بم جو سیدھا ہبا کے سر پر پھوٹ پڑے تھے۔ ماما، کیا جو میں نے سنا ہے وہ سچ ہے؟ ہبا اٹھ کر بیٹھی شوقی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ ہبا، اس میں غلط کیا ہے؟ ایسا تو ایک دن ہونا ہی تھا نا، تم کب تک ایسے ہی؟ نجمہ بیگم اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، ماما پلیز، آپ ایسا بول بھی کیسے سکتی ہے؟ اگر آپ پر میں اتنی ہی بوجھ بن گئی ہوں تو بتا دے، کہیں اور رہ لوں گی میں، مگر اپنا نام کسی کے بھی ساتھ اس حوالے سے اٹھتا نہیں برداشت کر سکتی۔ ہبا اپنا ہاتھ ان کے گرفت سے نکالتی ہذیانی لہجے میں بولتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ مر چکا ہے، اب کبھی واپس نہیں آئے گا، خود کو کیوں اس دھوکے کا شکار کر کے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ وہ مر چکا ہے اور تمہارا اب اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو قبول کر لو۔ نجمہ بیگم یہ الفاظ ادا کرتی ہبا کو اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ صفاق ماں لگ رہی تھی۔ آج بہت عرصے بعد اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب روا ہوا تھا، جنہیں بے دردی سے رگڑتی وہ دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اپنے روم میں جانے کے بجائے گھر سے ہی نکل گئی تھی۔ محکمے کی جانب سے ملی اسپیشل سیکیورٹی کو ساتھ لیے بغیر وہ خود ہی گاڑی ڈرائیو کرتی گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اس وقت اس قدر ذہنی خلفشار کا شکار تھی کہ تاک لگائے بیٹھے اپنے دشمنوں کو بھی فراموش کر گئی تھی، جو موقع کی تلاش میں ہی تھے، اور آج اتنے ٹائم بعد ایس پی ہبا امتشال کو اکیلا گھر سے نکلتے دیکھ انہیں موقع مل چکا تھا۔ پولیس والے اس وقت ہم پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہمارے پاس 150 کے قریب لوگ ہیں جن کی زندگیاں وہ خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ تم اور مہروسہ اپنے آدمیوں کے ساتھ پیسے لے کر نکلو گے تاکہ اگر وہ لوگ پیچھے آنا بھی چاہے تو کچھ نہ کر سکیں۔ شاہویز کی بات سن کر حازم اور مہروسہ دونوں ہی انکاری ہوئے تھے۔ ہم تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر کسی قیمت پر نہیں جائیں گے۔ حازم نے اس کی پوری بات سنے بغیر ہی انکار کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر کبھی بھی شاہویز کو اکیلا چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میر، مجھ پر بھروسہ رکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے، تم لوگوں کے بعد میں نکلوں گا۔ شہباز آفندی کی بھتیجی کو گن پوائنٹ پر لے کر پریسا آفندی کو دیکھ کر شہباز آفندی کسی کو گولی نہیں چلانے دے گا، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ باہر بھیڑ میں موجود ہمارے آدمیوں سے خبر ملی ہے کہ شہباز آفندی اور سفیان آفندی دونوں ہی پریسا آفندی کو اپنی دوسری بھتیجی کے اندر ہونے کا سن کر یہاں پہنچ چکے ہیں۔ ان دونوں کے نام لیتے وقت شاہویز کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی، جسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ان دونوں کو بھی خوف محسوس ہوا تھا۔ تم پریسا آفندی کو اغوا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ حازم اس کی بات مانتا اس کا اگلا پلان سننا چاہتا تھا، جس کا جواب اسبات میں سر ہلا کر دیتے شاہویز وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ میر، مجھ پر بھروسہ رکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے، ٹھیک ہے؟ سر اب مانے یا نہ مانے، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس معصوم سی لڑکی نے شاہ سر کے دل میں تھوڑی بہت جگہ تو بنا ہی لی ہے۔ ان کا اسے اٹھا کر کے لے جانا، اس کے بے ہوش ہونے کی فکر، ورنہ آج سے پہلے تو وہ کبھی کسی مشن میں کسی لڑکی کے قریب ہی نہیں بھٹکے۔
महरूज़ा खुशगवार हैरत के साथ ये अल्फाज बोलती हाजिम के होठों पर भी मुस्कुराहट बिखेर गई थी, मगर इस वक्त उसे ज़्यादा फिक्र शाहवेज़ की थी, जिसने बाद में पुलिस वालों के सामने से अकेले आना था। उसके लिए अपने गैंग के हर फर्द की लाइफ बहुत अहम थी, इसलिए वो किसी एक भी आदमी को आखिर में अपने साथ नहीं रखना चाहता था। कुछ ही देर बाद उनके सारे आदमी एक एक करते वहाँ से निकल गए थे। जुनैद पहले ही अपनी टीम के साथ सारी रकम लेकर निकल चुका था। निकलो तो निकलो तुम लोग भी अब, और यहाँ करीब कहीं भी मत रुकना। शाहवेज उन दोनों के करीब आते हुए बोला था, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा? तुम इन सब के बॉस हो सकते हो, मेरे नहीं। जब तक तुम यहाँ से सेफली नहीं निकल जाते, मैं यहीं आसपास ही रहूँगा। मीर हाजिम सालार जब तक जिंदा है, शाहवेज सिकंदर को ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। हाजिम उससे बगलगीर होता फिक्रमंदी से बोला था, अच्छा, और मैं भी इस गैंग की लीडर हूँ। मुझ पर हमेशा रोब जमाए रखते हैं आप लोग। महरूसा ने अपनी छोटी सी नाक बसोरते हुए कहा था, क्योंकि तुम इस गैंग की जान हो। हमें कुछ हो जाए फिर भी चलेगा, मगर तुम्हें ज़रा सी भी खराश आए तो हम दोनों हर शय तहस नहस कर देंगे। तुम्हें हर मामले में सेफ रखने की यही वजह है। अब जाओ तुम लोग। शाहवेज उसके सर पर हल्की सी चपत रसीद करता आगे बढ़ गया था। बाय शाहजर कभी कभी शाहजर कभी कभी तारीफ करते हैं, मगर जब करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। महरूजा का चेहरा खिल उठा था। वो चहकते हुए बोलती हाजिम को किसी की शिद्दत से याद दिला गई थी। वो अपनी लाल होती आंखों को सख्ती से मींच कर उनकी नमी को अंदर ढकेलता महरूसा के साथ महरूसा को साथ आने का कहता पिछली तरफ से बाहर निकल गया था। अभी बैंक का अमला और बाकी तमाम लोग वहीं मौजूद थे। जब सब पर शाहवेज की अकेले रह जाने के बावजूद दहशत तारी थी, उन्हीं सबसे ज़्यादा ज़रा सी शख्स से उन्हीं सबसे ज़्यादा डर उसी शख्स से लग रहा था जो अभी भी उनके सर पर सवार था। उसकी वहशतनाक आंखें बताती थी कि वो किसी को भी ज़रा सी मोहलत देने का इरादा भी नहीं रखता था। उन लोगों के निकलते ही वो वापस उसी रूम की जानिब बढ़ा था जहाँ उसने परीसा को लॉक करके रखा था। अंदर दाखिल होते ही उसके तासुरात मज़ीद तन गए थे। उस लड़की को अभी तक वैसे ही बेहोश पड़ा देख शाहवेज मुट्ठियाँ भींचता आगे बढ़ा था। साइड टेबल से पानी का गिलास उठाते उसने परीसा के ढके चेहरे से अपनी शॉल उतारी थी। लम्हे भर को शाहवेज का हाथ वहीं साकित हो गया था। परीसा आफंदी के हुस्न का कोई मुकाबला नहीं था, मगर सोते हुए उसके चेहरे पर जो मासूमियत छाई हुई थी, उसने शाहवेज सिकंदर जैसे पत्थर दिल और बेहिस इंसान को भी कुछ लम्हों के लिए ही सही, मगर ठिठकने पर मजबूर ज़रूर कर दिया था। आरज़ुओं पर साया फिगन घनेरी पलके, एक दूसरे में नरमी से पेवस्त गुलाबी होंठ, सुर्खी मायल फूले फूले सेहतमंद गाल और सतवा गुलाबी नाक में चमकती नोज़पिन। सियाह जुल्फ़ों ने उसके चेहरे के गिर्द पर्दा बनाकर उसके नाजुक वजूद को भी ढाँप लिया था। अगर यहाँ कोई और शख्स होता तो वो इस परी पीकर से ऐसा सलूक करने के बारे में सोचता भी नहीं जो शाहवेज सिकंदर करने जा रहा था। शाहवेज सिकंदर को ना कभी हुस्न और दिलकशी में कोई इंटरेस्ट रहा था और ना ही अब था। उस ब, उस बन उस बिना पर ज़रा सा भी लिहाज रखे हाथ में पकड़ा पानी का गिलास परीसा के मुंह के ऊपर उंडेल दिया था। परीसा जो पहले ही उससे काफ़ी खौफजदा होकर बेहोश हुई थी, पानी के जोरदार तमाचे पर वो हड़बड़ाकर चीख मारती उठ बैठी थी। जब ऐन सामने बहुत करीब खड़े शाहवेज सिकंदर को देख वो बेध्यानी में उसी की शॉल अपने गिर्द मजबूती से पकड़े सोफे की बैक से चिपक गई थी। क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? क्या करने वाले हैं? हाँ, आप मेरे साथ? सोफे के बिल्कुल करीब ज़मीन पर गिरा अपना दुपट्टा और अपने गिर्द लिपटी उसकी खुशबू से लबरेज शॉल देख परीसा को अपनी धड़कनें रुकती महसूस होने लगी थी। गोल गोल आंखों से आंसुओं की झरी रवा हो चुकी थी, जबकि उसकी शक्की निगाहों और बात का मतलब जानकर शाहवेज को तो जैसे पतंगे लग गए थे। स्टूपिड गर्ल! इससे पहले कि वो खौफ से दोबारा बेहोश हो जाती, शाह ने उसे कलाई से थाम कर अपनी जानिब खींच लिया था। वो बेजान गुड़िया की तरह उसकी जानिब खींची चली गई थी। शाहवेज की चादर वहीं नीचे गिर गई थी। वो लरजती कांपती इस वक्त बिल्कुल उसके मुकाबिल खड़ी थी।
میرے بارے میں آئندہ ایسی فضول بات اپنے دماغ میں بھی مت لانا۔ مجھے تم میں یا دنیا کی کسی بھی عورت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تم اس وقت پوری طرح سے میرے رحم و کرم پر ہو۔ تمہاری بہتری اسی میں ہوگی کہ جو میں کہوں گا وہ کرو۔ اگر ذرا سی بھی اونچ نیچ کی یا میری بات نہ مانی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، انڈرسٹینڈ؟ شاویز نے اپنی سرخ وحشتناک آنکھیں اس کی ہرنی سی خوفزدہ آنکھوں میں گاڑتے پوچھا تھا۔ اس ظالم دیو کی قید میں کھڑی معصوم پری نے ٹرانس کی کیفیت میں سر ہلاتے اس کی بات بھی مان لی تھی۔ حازم اور مہروسہ اپنا حلیہ بدل کر عام لوگوں کے روپ میں آ چکے تھے، وہ روپ جو ان کا اصلی روپ تھا، جس کے ساتھ وہ اکثر لوگوں کے بیچ موجود رہتے تھے، مگر کبھی کوئی انجان پہچان نہیں پایا تھا۔ حازم مہروسہ کو وہیں بینک سے کچھ میٹر دور روڈ پر رکنے کا کہتا، خود جنید لوگوں کے پیچھے گیا تھا، یہ تسلی کرنے کہ وہ پیسے لے کر بحفاظت اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے ہیں یا کسی پولیس چوکی کا شکار ہو گئے ہیں۔ فون ٹریک ہونے کی وجہ سے وہ یا تو وائرلیس فون یوز کرتے تھے یا پھر آپس میں رابطہ رکھتے ہی نہیں تھے۔ ان کے ہر کام میں بہت زیادہ احتیاطی برتی جاتی تھی۔ مہروسہ وہاں ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک ریڑھی والے سے آئس کریم لے کر بینچ پر بیٹھی کھا کم رہی تھی اور کھیل زیادہ رہی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ بے چین تھا شاویز، حازم اور اپنی ٹیم کے لیے، جو تینوں ہی اس وقت رسک پر تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اس نے سیاہ لباس ہی پہن رکھا تھا۔ بلیک ہاؤس میں وہ سب سیاہ لباس ہی پہنتے تھے، رنگوں سے ان سب کا ناطہ ٹوٹا ہوا تھا، ان میں سے کسی کو بھی بلیک کے علاوہ کوئی رنگ پسند ہی نہیں تھا۔ اس کی بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں چاروں جانب گھوم رہی تھیں، کٹاؤ دار گلابی پنکھڑیاں مسلسل دانتوں کا ستم برداشت کرتے لال ہو چکے تھے۔ وہ جب بھی ٹینشن میں ہوتی تھی ایسے ہی اپنے ہونٹوں کا حشر بگاڑ دیتی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی مخروطی انگلیاں بھی الگ تشدد کے زیر اثر تھی۔ سیاہ اسکارف سے حجاب لیے نگاہیں چاروں اور گھماتی وہ بہت ہی منفرد اور پیاری سی لگ رہی تھی۔ اوہ شٹ! اچانک اس کی نظر روڈ پر بھاگ کر آتے ایک 5 سال کے بچے پر پڑی تھی، جو بلی سے کھیلتے کھیلتے شاید روڈ پر نکل آیا تھا۔ مہروسہ نے فل اسپیڈ میں اس بچے کی جانب بڑھتی گاڑی کو دیکھا تھا اور بنا اپنی جان کی پرواہ کیے وہ راستے میں آئی ہر شے ہوا میں اچھالتی فل اسپیڈ میں اس بچے کی جانب بھاگی تھی۔ جان بستی تھی اس کی بچوں میں، پھر وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایسی انہونی کیسے ہونے دے سکتی تھی؟ گاڑی کچھ فاصلے پر ہی تھی جب مہروسہ نے بچے کے پاس پہنچ کر اسے اٹھاتے اپنی گود میں لیا تھا۔ گاڑی اس کے بے حد قریب پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بچے کو دوسری جانب کھڑے لوگوں کی جانب اچھال کر اسے محفوظ کرتی، کسی نے اسے کندھے سے تھام کر اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ خوشبو کے خوبصورت سے جھونکے کے ساتھ وہ بچے کے ساتھ سیدھی اس مہربان شخص کے سینے سے آ سمائی تھی جس نے اپنی لائف خطرے میں ڈال کر اس کی جان بچائی تھی۔ لبوں سے ٹکراتی خوشبو کو محسوس کرتے مہروسہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی، مگر نگاہوں کے عین سامنے اپنے دل کے مکین کو کھڑا دیکھ مہروسہ کی آنکھوں کے دیپ جل اٹھے تھے۔ بچہ اس کی گرفت میں خوف کے مارے رو رہا تھا۔ جب اس کی ماں بھاگتے ہوئے آئی اسے اپنی آغوش میں لے گئی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے بچے کی جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ آپ کے دل کی ہر جائز مراد پوری کرے، آپ دونوں کی زندگیوں میں خوشیاں اور محبتوں کی روشنیاں بھر دے۔ وہ عورت انہیں دعا دیتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اس گاڑی والے کو گرفتار کر لو۔ ہمدان وہاں پہنچتے پولیس والوں کو اشارہ کرتا مہروسہ کی جانب مڑا تھا، جس کا بازو راستے میں کسی شے سے ٹکرانے کی وجہ سے بری طرح لہولہان ہو چکا تھا، لیکن وہ تو ہر درد بھلائے فل یونیفارم میں ملبوس ایس پی ہمدان کو دیوانہ وار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو چوٹ لگی ہے، آئیے میں آپ کی بینڈیج کروا دوں، ہمدان اپنے مخصوص بے لچک انداز میں اس سے کہتے پلٹ گیا تھا۔ مہروسہ تو اس شخص کی اس مغرورانہ ادا پر ہی فدا ہوئی تھی۔ نو سر، تھینک یو، میں خود چلی جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس۔ مہروسہ کی نرم سی پرسوز آواز پر ہمدان پلٹا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید یہ آواز اس نے پہلے بھی کہیں سنی ہوئی ہے، مگر کہاں، اس وقت یہ سوچنے کا ٹائم نہیں تھا اس کے پاس۔ ہم آپ کو اس وقت ایسے نہیں جانے دے سکتے۔ اس بچے پر کسی گروہ کی جانب سے قاتلانہ حملہ کیا جا رہا تھا، جس میں دخل اندازی دے کر آپ اپنی جان خطرے میں ڈال چکی ہے۔ اس وقت آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا تاکہ ہم آپ کی پروٹیکشن کا بندوبست کر سکیں۔ ہمدان اس سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ چلو میرے ساتھ، شاویز اس سے اپنے پیچھے آنے کا کہتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ تم ایسے ہی آؤ گی؟ اس کو اپنا چھوٹا سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر پیچھے آتا دیکھ شاویز کے ماتھے پر پھر سے بل پڑے تھے۔ میں نے دوپٹہ کیا ہے،
परिसा को ये शख्स साइको मालूम हुआ था। उसका दिल तो चाह रहा था इसकी उल्टी खोपड़ी पकड़कर दीवार से दे मारे, मगर वो ऐसा सिर्फ सोच ही सकती थी। बाहर सैकड़ों की तादाद में कैमरे तुम पर फोकस होंगे। खुद को ढांपना सीखो लड़की, अपनी नुमाइश करवाना नहीं। वो चादर उठाओ और अच्छे से ओढ़ो उसे। शाहवेज सर्द आवाज जमा कर शाहवेज सद दरवाजे में जमा खड़ा उस पर अपना अगला हुक्म सादिर करते हुए बोला, मैं किसी की झूठी शय नहीं लेती। परिसा को बचपन से अब तक जितना लाडला रखा गया था, उससे शाहवेज सिकंदर का रवैया बर्दाश्त करना मुश्किल था। आफंदी विला में हर कोई छोटा बड़ा उसके नखरे उठाता था। सबको हर वक्त इसी बात का ख्याल रहता था कि कहीं किसी वजह से उनकी लाडली गुड़िया का मूड ऑफ ना हो जाए। इस वक्त भी वो मुंह चढ़ाकर कहती ये फरामोश कर गई थी कि सामने आफंदी विला का कोई फर्द नहीं बल्कि ब्लैक बीस्ट शाहवेज सिकंदर खड़ा है। शाहवेज माथे पर लातादाद बल सजाए वापस पलटा था। सोफे से अपनी चादर उठाकर परिसा के गिर्द उड़ाते उसने उसके चेहरे और हाथों के सिवा पूरे जिस्म को ढांप दिया था। परिसा का एक बाल तक भी बाहर नहीं था। जब तक मेरे साथ हो ऐसे ही रहना पड़ेगा, दोस्त भरे अंदाज में कहकर उसका हाथ थामता वो बाहर की जानिब बढ़ गया था। परी को उसकी गिरफ्त में अपनी उंगलियां चटकती महसूस हुई थी। शाहवेज ने शॉल इतनी सख्ती से उसके गिर्द उड़ाई थी कि उसे सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस हो रही थी। जाहिल, इडियट, गंवार, गुंडा कहीं का, ऐसा भी क्या पर्दा के सांस ही ना आए। बेचारी दुनिया की सबसे मिस्कीन और मजलूम लड़की होगी जो इस पागलसन की कातिल और लुटेरे की किस्मत में लिखी होगी। परिसा मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती उस इंतहाई सफाक शख्स को कोसने लगी थी। मैं यहाँ काउंटर पर ये बैग रख रहा हूँ, वो कैमरा लगा कर गए हैं मेरे आदमी। अगर तुम लोगों में से किसी ने ज़रा सी भी हिलने की कोशिश की तो वो बम फट जाएगा। शाहवेज एक सिया बैग काउंटर पर रखता उन सबको अच्छा खासा खौफजदा करता। परी का हाथ खींचता बाहर की जानिब बढ़ा था। वो जानता था कि अब इनमें से कोई हिलेगा भी नहीं। मैं बाहर निकलने लगा हूँ, अगर ज़रा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो जान से जाओगे, याद रखना। शाहवेज की शरारत पर उसके लिए बैंक के दरवाजे से गाड़ी तक का रास्ता साफ कर दिया गया था। परिसा को अपने आगे खड़ा करके उसकी कनपट्टी पर पिस्तल रखते वो अल्लाह का नाम लेता बाहर की जानिब बढ़ा था। बाहर ढेरों की तादाद में मौजूद पुलिस, नफरी, आम आदमी और रिपोर्टर्स को देख परिसा की आंखें हैरत के मारे पूरी तरह से खुल गई थी। इस एक इंसान ने अकेले इतने सारे लोगों को काबू कर रखा था। इतने सारे लोगों में उसे पुलिस वालों के बीच खड़े सुफियान और शहबाज आफंदी दिखाई दिए थे। हिबा को पता ही नहीं चला था। भीगती आंखों के साथ अपने दर्दनाक माजी की तकलीफ दा हकीकतों में उलझती घर से बहुत दूर निकल आई थी। कितनी बार उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था। बार बार नजमा बेगम के अल्फाज उसके कानों में गूंजते उसका दिल टुकड़ों में बांट देते थे। उसका दिल तो यही चाहा था अपने अंदर की तकलीफ और इस्तराब कम करने के लिए गाड़ी कहीं ठोक कर खुद को ही ख़त्म कर दे। वो आबादी से बाहर सुनसान जगह पर पहुंच गई थी जब अचानक उसे एहसास हुआ था कि 2 गाड़ियां मुसलसल उसका पीछा कर रही है। ओह नो, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ। ये तो उस कमीने शमशेर के पालतू कुत्ते हैं। हिबा समझ गई थी कि उसे अकेला देखकर ये लोग उसे नुकसान पहुंचाने पहुंच गए हैं, मगर हिबा के चेहरे पर खौफ का ज़रा सा भी शायबा तक नहीं आया था। उसे ऐसे लोगों को उनकी औकात बताना बहुत अच्छे से आता था, मगर इस वक्त उसकी जो मेंटल कंडीशन थी वो शायद उसे कमज़ोर कर सकती थी। शमशेर खान यहाँ के जाने माने शरफा में से एक था, बहुत बड़ी जागीरदार का इकलौता मालिक। अक्सर उसके बंगले पर मुख्तलिफ लड़कियाँ पाई जाती थी जिन्हें वो पैसे देकर अपने बेड की जीनत बनाता था, जिस पर कभी कोई रोकथाम नहीं कर सका था। मगर इस बार उसका किया जाने वाला जुर्म बहुत बड़ा था। उसने गरीब घराने की शरीफ लड़की को ज़बरदस्ती अपने घर बंगले पर ले जाकर उसकी इज्जत को दागदार किया था। वैसे तो उसकी इस दरिंदगी पर भी पर्दा डाल दिया जाता, मगर वो लड़की जहाँ रहती थी वो एरिया एसपी हिबा के अंडर आता था, जिसका मुंह ना तो रिश्वत देकर बंद किया जा सकता था और ना उसे डरा धमका कर अपने अज़म से पीछे हटाया जा सकता था। उसने उस लड़की के घर वालों को पूरी प्रोटेक्शन देने के बाद ना सिर्फ शमशेर खान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, बल्कि ये केस कोर्ट तक भी पहुंचा दिया था। शमशेर खान की जानिब से मुसलसल मिलने वाली धमकियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसीलिए आज मौका मिलते ही शमशेर खान के आदमी उस तक आ पहुंचे थे। उनकी गाड़ियों ने हिबा की गाड़ी को आगे पीछे से घेर लिया था। हिबा के बाहर निकलते ही वो भी बाहर निकल आए थे। उसने
اس لڑکی کے گھر والوں کو پوری پروٹیکشن دینے کے بعد نہ صرف شمشیر کے خلاف FIR درج کروائی بلکہ یہ کیس کورٹ تک بھی پہنچا چکی تھی۔ وہ سب ڈنڈے اور پستل اٹھائے اس کے ارد گرد گھیرا بنائے آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ SP ہبہ امتشال کو ہلکے میں نہیں لینا چاہتے تھے۔ بیچارہ شمشیر خان خود کو بچانے کے لیے کتنے ہاتھ پیر مار رہا ہے، مگر افسوس وہ یہ سب کر کے بھی اس بار نہیں بچ پائے گا۔ ہبہ سینے پر بازو باندھے ان سب کو بے خوفی سے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ جس حال میں گھر سے نکلی تھی، نہ موبائل اٹھایا تھا نہ ہی اپنی گن، لیکن وہ اپنے چہرے پر ایسا کوئی بھی خوف ظاہر کر کے انہیں مزید شے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس وقت وہ سادہ سے آسمانی رنگ کے سوٹ میں بالوں کو جوڑے کی صورت میں قید کیے رونے کی وجہ سے لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ رف اور ٹف سی لڑکی اس وقت بنا یونیفارم میں نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ کوئی ایک نظر میں دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ نازک سی لڑکی دشمنوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والی ایک بہت ہی بہادر SP ہے، جس نے اس محکمے میں اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ کر اپنا ایک نام بنا لیا تھا۔ اکثر دشمن SP ہبہ امتشال کا نام سن کر بھی کانپ اٹھتے تھے، جیسا حال اس وقت شمشیر خان کا تھا۔ خود کو فرعون سمجھنے والا ہبہ امتشال کے سامنے بے بس ہو چکا تھا۔ خان سائی تو بچ جائیں گے، مگر تم اپنی خیر منا لو SP، اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ جو عبرت ناک حالت ہم تمہاری کریں گے، اسے دیکھنے کے بعد اس لڑکی سمیت دنیا کی کوئی بھی لڑکی شمشیر خان کے آگے آواز نہیں اٹھا پائے گی۔ شمشیر خان کے آدمی نفرت آمیز نگاہوں سے ہبہ کی جانب دیکھتے ایک ساتھ اس کی طرف بڑھے تھے۔ ہبہ نے ایک نظر ان سب کو اور ان کے ہتھیاروں کو دیکھا تھا۔ وہ اکیلی لڑکی ان 12 ہتھیاروں سے لیس مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس وقت بالکل خالی ہاتھ تھی، ایسے میں ان کا مقابلہ کرنا بے وقوفی سے کم نہیں تھا۔ ایک نظر اس نے ان سب کی جانب دیکھا تھا۔ وہ روڈ کے قریب کچی جگہ پر کھڑی تھی۔ ایک سیکنڈ اس نے سوچنے میں لگایا تھا اور اگلے ہی لمحے جھک کر دونوں مٹھیاں مٹی سے بھرتے اس نے سیدھی ان لوگوں کی آنکھوں میں پھینک دی تھی۔ وہ سب اس حرکت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب پیچھے ہوئے تھے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہبہ جنگل کی جانب بھاگ نکلی تھی۔ دوسری طرف پریسا کو اپنے آگے کھڑا کر کے اس کی کنپٹی پر پستل رکھتے وہ اللہ کا نام لیتا باہر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ جنہیں دیکھ پریسا کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ اس کا دل چاہا تھا فوراً اس بے رحم شخص کی قید سے آزادی حاصل کر کے شہباز افندی کے سینے میں سما جائے۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں نے آخر کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ پریسا نے بھیگتی آواز میں شاویز سے فریاد کی تھی۔ کوئی حرکت مت کرنا، انجام کی ذمہ دار تم خود بنو گی۔ شاویز نے اپنی پہلے کی کہی بات دہرائی تھی، مگر اتنے سارے لوگوں کو دیکھ پریسا کا حوصلہ کافی بڑھ چکا تھا۔ یہ شخص اسے اغوا کر کے لے جا رہا تھا جہاں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اتنے سارے پولیس والوں کے بیچ بھلا یہ شخص کیسے اسے نقصان پہنچا سکتا تھا؟ اسی سوچ کے ساتھ پریسا نے چاروں طرف نگاہیں گھماتے اپنی گردن پر جمع اس کا بازو پوری قوت سے ہٹانے کی کوشش کرتے بھاگنا چاہا تھا۔ نو پری، ڈونٹ ڈو دس۔ شہباز افندی پریسا کو ایسی کوئی بھی بے وقوفی نہ کرنے دینے کی خاطر چلائے تھے۔ وہ جانتے تھے بلیک اسٹارز کے لیے کسی کی جان لینا بہت عام سی بات تھی۔ وہیں شاویز پریسا کو اپنی بات نہ مانتے دیکھ گن اس کی کنپٹی پر سے ہٹاتا سفیان افندی کے بازو پر فائر کر چکا تھا۔ اس کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ اتنے دور پولیس والوں کے بیچ کھڑے سفیان کے عین بازو میں گولی پیوست ہو چکی تھی۔ شاویز کے دل و دماغ کو ٹھنڈک بخش گئی تھی، جبکہ پریسا تو سفیان کا خون نکلتا دیکھ چلا اٹھی تھی۔ تم نے سفیان کو کیوں مارا؟ پریسا اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلی تھی، مگر تب تک گاڑی کے قریب پہنچتا شاویز اسے گاڑی میں ڈھکیلتا، خود بھی گاڑی میں بیٹھتا۔ ان سب کے بیچ بینک کا پیسہ اور آفندی ولا کی سونے کی چڑیا پریسا افندی کو بھی لے اڑا تھا۔ تم گھٹیا شخص، تمہیں چھوڑوں گی نہیں میں۔ تم نے سفیان کو کیوں؟ پریسا کی باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ وہ اس کی ناک پر کلوروفارم بھرا رومال رکھتا اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہوگا، اس لیے پریسا کے بے ہوش وجود کو باہوں میں اٹھائے راستے میں 2 سے 3 گاڑیاں تبدیل کرتا وہ اپنے بلیک ہاؤس آ پہنچا تھا۔ سیاہ گیٹ سے اندر کھڑے سیاہ وردیوں میں ملبوس گارڈ شاویز سکندر کی باہوں میں بے ہوش پڑی لڑکی کو دیکھ شدید دھچکے کا شکار ہوئے تھے، کیونکہ ایک تو اس لڑکی نے پنک لباس پہن رکھا تھا، دوسرا وہ شاویز سکندر کی پناہوں میں تھی، جہاں آج تک انہوں نے کسی بھی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ فل اسپیڈ میں بھاگتی درختوں کے بیچ سے
दूसरी तरफ वो फुल स्पीड में भागती, दरख्तों के बीच से रास्ता बनाती वहां से निकल गई थी। वो लोग मुसलसल उस पर गोलियां बरसाते उसके पीछे जा रहे थे। भागते भागते उसकी सांस फूल चुकी थी। मुसलसल 40 मिनट से फुल स्पीड में भागते वो बुरी तरह से थक चुकी थी। उसके पैर शल हो चुके थे। वो ना रुक सकती थी और ना ही मजीद भागने की सकत बची थी उसमें। वो इस वक्त इस कदर जहनी टेंशन का शिकार थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। इस वक्त उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। वो किसी भी वक्त गिर कर इन लोगों की हत्या चढ़ सकती थी। इससे पहले कि वो अपने बचाव के लिए कुछ सोच पाती, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, जिसकी वजह से वो सामने बड़ा पत्थर नहीं देख पाई थी, जिससे टकराने की वजह से वो लड़खड़ा गई थी और सीधी कांटों और पत्थरों से भरी जमीन पर जा गिरती। जब वो दो मेहरबान हाथों ने ऐन वक्त पर वहां पहुंचते उसे अपनी कीमती मता की तरह अपनी बाहों में थामते अपने मजबूत सीने में भींच लिया था। हिबा ने चकराते सर के साथ चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा था। वो जो कोई भी नकाबपोश शख्स था, अपनी गहरी भूरी आंखों में आग के भड़कते शोले लिए उन सब आदमियों को घूर रहा था। कौन? हिबा ने उसके सीने पर हाथ जमाते उसके सहारे खड़े होते सर उठाकर हाजिम की जानिब देखा था, जो हमेशा की तरह इस वक्त भी उसे अपना चेहरा दिखाने के मूड में नहीं था। आपका मुहाफिज मेरी जान, जो हर वक्त साया बनकर आपके साथ मौजूद रहता है। हाजिम उसके माथे पर अकीदत से बोसा देते उसका ज़मीन को छूता दुपट्टा उठाता उसके गर्दन में लपेट गया था। इस वक्त वो उसके पसंद की आसमानी रंग में मलबूस थी। आसमान से उतरी कोई परी मालूम होती। हमेशा की तरह उसके दिलो दिमाग पर कयामत बर्पा कर गई थी। हाजिम उसे एक जानिब घने बड़े से मजबूत तने के साथ रखे पत्थर पर बिठाता उन लोगों की निगाहों से ओझल होकर गया था। जब दरख्तों में से रास्ता बनाते उनके बहुत करीब पहुंच चुके थे। कहाँ है वो लड़की? उसे हमारे हवाले कर दो, वरना अपनी जान से जाओगे। वो लोग हाजिम पर गन ताने उसे धमकाते हुए बोले, जबकि हाजिम तो पहले ही उन पर शदीद गुस्सा था। मीर हाजिम सालार को गुस्सा कम ही आता था, मगर जब आता था तो सामने वाले उससे पनाह मांगते थे, जिससे कुछ लम्हों में ये सब लोग मांगने वाले थे। लेकिन इन लोगों के लिए कोई रियायत नहीं होने वाली थी। ये ना सिर्फ हिबा को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, बल्कि इस वक्त उसे हाजिम के सीने से जुदा करने का बाज भी बने थे। वो कैसे माफ़ कर देता इनकी इतनी सारी गलतियां? हाजिम ने अपने दोनों पिस्तौल निकालते उन लोगों को कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर उन पर फायर खोल दी थी। उन्होंने जवाबी हमला किया था, जिससे बचाव के लिए दरख्त की ओट में होते वो मुसलसल उन पर गोलियां चला रहा था। उसे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे थे उन सब का खात्मा करने में, क्योंकि हाजिम सालार जैसे ट्रेंड बनने का मुकाबला कर पाना उनमें से किसी के भी बस की बात नहीं थी। वो अपनी गन्स वापस रखता हिबा की जानिब बढ़ा था, जो दरख्त के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे हुए थी। हाजिम को लगा था कि वो बेहोश है। वो जैसे उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, हिबा ने फौरन आंखें खोलते उसे खुद से दूर ढकेला था। दूर रहो मुझसे। हिबा के इस धक्के के लिए हाजिम बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हुआ था। एक्सक्यूज़ मी। हाजिम ने अपने मुकाबले आकर खड़ी होती हिबा इम्तिशाल को सवालिया निगाहों से घूरा था, जिसके जवाब में हिबा ने अपने चकराते सर को थामते उसे जहरखन निगाहों से घूरा। किसी को मारना बहुत आसान है ना तुम लोगों के लिए? क्यों मारा इन सबको? हिबा ने पीछे लगे लाशों के ढेर को देखते हाजिम का गिरेबान पकड़ते उससे इंतहाई नफरत भरे लहजे में पूछा, जबकि हाजिम को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। उसे पहले ही शदीद गुस्सा आया हुआ था। रही सही कसर हिबा ने पूरी कर दी थी। वो उसकी कमर में बाजू हमायल करता उसे अपनी जानिब खींच चुका था। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो ये जिन लोगों के लिए तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी जाग रही है ना, ये अब तक तुम्हारा काम तमाम कर चुके होते। मगर तुम्हें तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने और मुझसे लड़ने के बहाने चाहिए ना सिर्फ। अगर इतना ही शौक है ना तो ठीक है, आज का पूरा दिन देता हूँ मैं तुम्हें। जितना मर्जी लड़ना है मुझसे लड़ो, इल्ज़ाम लगाओ, क्योंकि आज की रात हम दोनों इस जंगल में ही गुजारने वाले हैं, एक पुलिस वाली और एक गैंगस्टर। हाजिम उसकी गर्दन में पहनी चेन को छूता अपनी हरकत और अल्फाज से उसे लाल कर गया था। इस शख्स की धमकी खाली खुली धमकी नहीं हो सकती थी। हिबा ने उसके सीने पर दबाव डालते दूर होना चाहा था, मगर हाजिम उसकी कोशिश नाकाम बनाता उसे अपने मज़ीद करीब कर गया था। हमदान हॉस्पिटल में जाने की बजाय महरूसा को पुलिस स्टेशन से ले आया था और वहीं डॉक्टर को बुलाकर उसने अपनी निगरानी में महरूसा की बैंडेज करवाई थी। इस लड़की ने
اس معصوم بچے کی جان بچا کر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا، جس کی وجہ سے خلاف معمول حمدان کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ یہ آپ انجیکشن کیوں نہیں نکال رہے ہیں؟ مجھے معمولی سی چوٹ آئی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مہروسہ بینڈیج کے بعد ڈاکٹر کو انجیکشن بھرتے دیکھ کمزور سی آواز میں بولی تھی، بندوقوں اور گولیوں سے کھیلنے والی اور لڑکی، وہ لڑکی انجیکشن سے کس قدر ڈرتی تھی، یہ شاہویز اور حازم سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ لڑکی گولی آرام سے کھا سکتی تھی، مگر انجیکشن لگواتے اس کی جان جاتی تھی۔ لیکن آپ کو چوٹ لگی ہے، انفیکشن نہ ہو جائے اس لیے انجیکشن لگوانا ضروری ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ بازو آگے کریں۔ ڈاکٹر صاحب اس کے قریب انجیکشن لاتے اس کا خوف کم کرتے بولے، نہیں پلیز۔ مہروسہ اس وقت حمدان کے آفس میں موجود تھی، جہاں ڈاکٹر اور ایک لیڈی پولیس اہلکار موجود تھی۔ اس کی پکار پر کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر فون سنتے حمدان نے بھی پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ بلیک اسکارف کے ہالے میں اس کی دودھیا رنگت دمک رہی تھی۔ اس کی گھنیری پلکوں کا رقص دل موہ لینے والا منظر پیش کر رہا تھا۔ فون پر بولے جانے والے الفاظ حمدان صدیقی کے منہ میں ہی اٹک چکے تھے۔ وہ یکٹک آنسوؤں سے بھرے ان سیاہ کٹوروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی انجیکشن لگوانے سے انکاری تھی۔ وہ اس وقت اسے کوئی چھوٹی سی معصوم سی بچی لگی تھی۔ اتنی سی بات پر بھلا کون روتا ہے؟ بے اختیاری میں حمدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، جس پر خود بھی حیران ہوتا وہ اگلے ہی لمحے سنجیدہ ہوتے ان لوگوں کی جانب بڑھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ انجیکشن کیوں نہیں لگوا رہی؟ حمدان اپنے ازلی اکھڑ لہجے میں بولتا مہروسہ سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ انجیکشن لگوانے سے ڈر رہی ہے۔ مہروسہ کا بازو تھامنے کی کوشش کرتی ہوئی پولیس اہلکار اس کا مذاق بناتے ہوئے بولی، نہیں میں ڈر نہیں رہی، جب میں بالکل ٹھیک ہوں تو میں انجیکشن کیوں لگواؤں؟ مہروسہ کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی اسے ڈرپوک کہے۔ پچھلی اتنی دیر سے وہ ڈاکٹر اور پولیس اہلکار عاصمہ سے منتیں کروا رہی تھی، اب وہ دونوں ہی تقریباً زچ ہو چکے تھے۔ سر میں بہت کوشش کر چکا ہوں، مگر یہ تو بالکل مان ہی نہیں رہی، مجھے ابھی بہت ارجنٹ جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب کافی مجبور نظر آ رہے تھے، جس پر حمدان ان کے ہاتھ سے انجیکشن تھامتا عاصمہ کو انہیں باہر لے جانے کا اشارہ کر گیا تھا۔ مجھے نہیں لگوانا۔ مہروسہ اس کے ہاتھ میں انجیکشن دیکھ کمزور سی آواز میں بولی تھی، سلیوز کوہنیوں تک فولڈ کیے، کشادہ پیشانی پر سلوٹوں کا جال بنے۔ وہ اس کی جانب گہری نگاہوں سے دیکھتا قریب آیا تھا۔ اس کی نگاہیں اپنی نگاہوں میں گاڑنے پر مہروسہ مبہوت سی اس کی سحر انگیز شخصیت کو تکے گئی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس وقت اپنے اصلی حلیے میں ہے۔ اسے شدید چوٹ لگی تھی اور سامنے کھڑے شخص کے ہاتھ میں انجیکشن ہے۔ اسے یاد تھا تو اپنے دل و دماغ پر سوار ہوتی ایس پی حمدان کی مسحور کن خوشبو۔ وہ اس کے قریب آتا انجیکشن لگانے کے لیے جھکا تھا۔ وہ گمسم سی بیٹھی اپنی گھنیری پلکوں کی جھالر اٹھائے حمدان صدیقی کے دل کے تار بری طرح چھڑ گئی تھی۔ مہروسہ اس کی قربت کے سحر میں اس قدر جکڑی ہوئی تھی کہ اسے اس بات کی خبر بھی نہیں ہو سکی تھی کہ کب حمدان نے اسے انجیکشن لگایا ہے۔ اسے درد کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ حمدان اس کے لال ہوتے دودھیا بازو سے نگاہیں چراتے فوراً پیچھے ہٹا تھا، جب اسی لمحے حمدان کے بجتے موبائل نے مہروسہ کا سحر توڑا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا بازو ڈھکا تھا۔ ہاں بولو۔ حمدان نے اپنے ٹیبل کے قریب جاتے پلٹ کر مہروسہ کی جانب دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نگاہوں کے تصادم پر مہروسہ نے گڑبڑاتے فوراً نظریں پھیر لی تھیں۔ سر آپ کا شک ٹھیک نکلا، یہ لڑکی وہی ہے۔ دوسری جانب سے بولے جانے والے الفاظ سے مہروسہ پر ٹکی حمدان کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ مجھے شک کی بنیاد پر نہیں، پکے ثبوت چاہیے تاکہ میں اس لڑکی کو اس کی اصل جگہ پر پہنچا سکوں۔ حمدان کے دبے دبے لہجے میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ سر اب تک جتنی بھی معلومات حاصل ہوئی ہے اس کے مطابق یہی وہ لڑکی ہے جو بلیک گینگ کی تیسری لیڈر اور حمدان سے بار بار آ کر ٹکراتی تھی۔ مگر حمدان بنا ٹھوس ثبوت کے کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتا تھا۔ سر ہم سے جتنی جلدی ہو پا رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ لڑکی وہی ہے، آپ اسے جانے مت دیجیے گا۔ دوسری جانب بیٹھا ثاقب جانتا تھا کہ ایک بار کے بعد اب بلیک اسٹارز کو ہرانا حمدان صدیقی کے لیے کتنا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ تو میں اب اس سے کبھی کہیں نہیں جانے دوں گا، مگر فی الحال ہمیں صرف اس لڑکی تک نہیں اس کے پورے گینگ تک پہنچنا ہے، جس میں اب ہماری مدد کرے گی یہ لڑکی۔
हमदान जहरखंद लहजे में बोलता फ़ोन रख चुका था। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद की, मगर अब मुझे जाना होगा। महरूज़ा शाहवेज़ की जानिब से मिलते मैसेजेस पर जल्दी से उठी थी। आप कहीं नहीं जा सकती मोहतरमा। महरूज़ा जल्दी जल्दी बोलती दरवाजे की जानिब बढ़ी ही थी, जब हमदान की सर्द आवाज़ में किए जाने वाले अल्फाज पर उसके कदम ज़मीन पर ही जकड़े गए थे। क्या मतलब? महरूज़ा झटके से पलटी थी और हमदान के लहजे में कुछ तो ऐसा था जो महरूज़ा को चौंका गया था। उसका चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ा था। कहीं वो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपने गैंग को तो मुसीबत में नहीं झोंकने वाली थी। आप अकेले नहीं जा सकती। उस बच्चे की मदद करके आपने अपनी जान खतरे में डाल दी है। आपको पुलिस प्रोटेक्शन लेनी होगी। हमदान ने फ़ौरन अपना अंदाज़ बदलता नरम लहजे में मुखातिब हुआ। महरूज़ा का दिमाग उसके पल पल बदलते रवैये पर बिल्कुल घूम चुका था। नहीं सर, मुझे किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपसे मदद मांग लूँगी। महरूज़ा ने बहुत मुश्किल से बात बनाई थी। हमदान चलता हुआ उसके करीब आन खड़ा हुआ था। आर यू श्योर? हमदान की निगाहें उसके गुलाबी मासूम चेहरे पर टिकी हुई थी। सीने पर बाजू बांधे खड़ा उसे घूरता महरूज़ा को अच्छा खासा पसंद कर गया था। हमदान को इस वक्त महरूज़ा को देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जो उससे इतनी बेबाकी से बात करती थी। जी जी सर, थैंक्स। महरूज़ा पलटी थी जब अचानक ज़ोर का चक्कर आ जाने पर वो लड़खड़ाई थी। हमदान ने फ़ौरन करीब होते उसके नाजुक वजूद को अपने हिसार में लिया था। महरूज़ा को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि अचानक उससे हुआ क्या है। वो इतनी कमज़ोर तो कभी नहीं थी। हमदान के मजबूत हिसार को पाकर वो कुछ देर के लिए अपने घूमते सर को थामती उसके सीने पर सर टिका गई थी। हमदान ने एक नज़र साइड टेबल पर रखे इंजेक्शन की जानिब देखा था और सीने से लगी महरूज़ा का सर उठाते उसकी बंद होती आंखों में झांका था। क्या नाम है तुम्हारा? हमदान उसका चेहरा थामे उसकी आंखों में झांकता उसे हिप्नोटाइज कर गया था। उसके इंजेक्शन में नशा आवर दवा मिलाई थी जिसने उसके हवास सल्ब कर लिए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। महरूज़ा कंवल। हमदान के सवाल पर महरूज़ा के लब आप ही आप मिले थे। ब्लैक स्टार से क्या ताल्लुक़ है तुम्हारा? हमदान ने उसके बेजान होते वजूद को पूरी तरह अपने कसती बाजू में जकड़ रखा था। वो पूरी तरह उसी के सहारे पर खड़ी थी। बहुत गहरा। एक बार फिर उसके होंठ हिले थे। ब्लैक स्टार्स की बाकी दो गैंग लीडर्स का नाम क्या है? हमदान की निगाहें बार बार उसके गुलाबी नाक में पहनी नथनी पर से टकराती उसके दिल के किसी गुमनाम कोने में तूफान बर्पा कर रही थी। महरूज़ा की विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। वह हमदान को कुछ भी ना बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अल्फाज खुद बखुद ही उसके होठों से फिसल रहे थे। लेकिन जितनी मोहब्बत और अकीदत उसके दिल में शाहवेज़ सिकंदर और हाजिम सालार के लिए थी, वो मर सकती थी मगर उनके खिलाफ लाशऊरी में भी नहीं जा सकती थी। हमदान के इस सवाल का जवाब ना दे पाने पर उसकी आंखों से कई आंसू टूटकर बिखरे थे और अगले ही लम्हे वो होश खरोश से बेगाना होती हमदान की बाहों में झूल गई थी। डैम इट! हमदान का दिल चाहा था इस लड़की को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दे जो उसकी सोच से ज़्यादा शातिर निकली थी, मगर अभी वो उसे फेंक नहीं सकता था। ये काम वो अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद करने वाला था। उसे यूं ही बाहों में उठाता वो अपने ऑफिस के अंदरूनी रूम की जानिब बढ़ गया था। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो ये जिन लोगों के लिए तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी जाग रही है ना, अब तक तुम्हारा काम तमाम कर चुके होते। मगर तुम्हें तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने और मुझसे लड़ने के बहाने चाहिए ना सिर्फ। अगर इतना ही शौक है ना तो ठीक है, आज का पूरा दिन देता हूँ मैं तुम्हें। जितना मर्जी लड़ना है मुझसे लड़ो, इल्ज़ाम लगाओ, क्योंकि आज की रात हम दोनों इस जंगल में ही गुजारने वाले हैं। एक पुलिस वाली और एक गैंगस्टर। हाजिम उसकी गर्दन में पहनी चेन को छूता अपनी हरकत और अल्फाज से उसे लाल कर गया था। इस शख्स की धमकी खाली खूली धमकी नहीं हो सकती थी। हिबा ने उसके सीने पर दबाव डालते दूर होना चाहा, मगर हाजिम उसकी कोशिश नाकाम बनाता उसे अपने मज़ीद करीब कर गया था। तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा घटिया इंसान हो। अगर अपनी खैरें चाहते हो तो दूर रहो मुझसे और यहाँ से जाने दो मुझे, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। हिबा उसके सीने पर मुक्कों की बरसात करने के बाद आखिर में ज़चोती चिल्लाई थी। अब तक ज़िंदगी जितना बुरा कर चुकी है उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। हाजिम उसके रुखसारों की नरमाहटों को उंगली की पूरों से छूता हिबा का दिल बुरी तरह लर्जा गया था। क्या मतलब? हिबा ने उसका हाथ थाम लिया था। मैं मतलब नहीं समझाता। ये काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। तुम्हारे पाँव जख्मी है, इन कांटों भरे पथरीले रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल होगा। हाजिम उससे खुद से दूर करने को तैयार नहीं था।
जस्ट स्टे अवे। तुम समझते क्या हो? मेरी जान बचाकर ये सब हरकतें करोगे और मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी? मैं इन्हीं पथरीली रास्तों पर चलकर यहाँ तक आई हूँ और आगे भी पहुँचने का हौसला रखती हूँ। तुम जैसे कातिल और गुनाहों में धंसे शख्स पर थूकना भी पसंद ना करूँ मैं। हिबा का ज़ब्त जवाब दे चुका था। वो उसे खुद से दूर ढकेलती नफरत आमेज लहजे में बोली थी, इस बात से अनजान के उसके अल्फाज नोकीले खंजर की तरह किस बेदर्दी से मुकाबिल के सीने में पेवस्त हुए थे। हाजिम वहीं खड़ा उसे खुद से दूर जाते देख रहा था। ज़ब्त की शिद्दत से उसकी आंखें लाल अंगारा हो चुकी थी। इस लड़की के करीब आने के लिए अपने दिल को मनाने में उसे न जाने कितने साल लग गए थे, मगर इसी जगह पर आकर वो कमज़ोर पड़ जाता था। वो अपने सीने पर गोलियां खाने का हौसला तो रखता था, मगर एसपी हिबा इम्तिशाल की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता था। ये नफरत उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, जिससे लड़ने की हिम्मत उसमें नहीं थी। हाजिम उसके पीछे जाने के बजाय वहीं कुछ फासले पर लगे घास पर पत्थर से टेक लगाता नीम दराज हो चुका था। उसकी भींचती मुट्ठियां बता रही थी कि इस वक्त वो किस कदर अजियत में है। कनपट्टी की रगें बाहर को निकल आई थी। दांतों पर दांत चढ़ाए वो इस्तराब की कैफियत में मुसलसल टांग हिला रहा था। जब करीब आती कदमों की चाप पर वो अपनी जगह पर साकित हुआ था। हिबा इर्द गिर्द का सारा एरिया छान आई थी, मगर उसे कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दिया था। वो अगर पूरी रात भी कोशिश करती रहती तो यहाँ से ना निकल पाती। वो जानती थी कि ये शख्स ही उसे यहाँ से बाहर निकाल सकता है, इसलिए ना चाह कर भी उससे वापस आना पड़ा था। मगर हाजिम के पास पहुंचते ही उसकी आंखें खौफ से फैल गई थी। हाजिम बेसुध पड़ा हुआ था, जबकि उसके दाएं जानिब सर के पास एक सियाह रंग का चौड़ा सा सांप अपने फन फैलाए खड़ा था, जिसे देखकर वो नहीं समझ पाई थी कि सांप उसे काट चुका है या नहीं, मगर वो इस शख्स को किसी कीमत पर मरने नहीं देना चाहती थी, वरना यहाँ से निकल पाना उसके लिए भी नामुमकिन था। हिबा आगे बढ़ी थी और हाजिम के करीब आते ही उसकी दाहिनी पॉकेट से पिस्तौल निकालते उस सांप के ऐन सर पर निशाना बांधते उसे एक ही वार में मार गिराया था। दरख्तों के करीब से एक मोटी सी स्टिक निकाल कर सांप को दूर फेंकते वो वापस हाजिम के करीब आई थी। ये तो गोली की आवाज़ पर भी ऐसे ही पड़ा रहा है, कहीं इस सांप के काटने पर ये मर तो नहीं गया? अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी? वापस कैसे जाऊँगी? हिबा परेशानी के आलम में उसके करीब बैठकर बड़बड़ाती हाजिम के होठों पर उभर कर मासूम होने वाली तर्क भरी मुस्कुराहट नहीं देख पाई थी। सांप ने पता नहीं कहाँ काटा होगा। अगर जहर पूरी बॉडी में फैल गया तो? हिबा ने मजीद करीब होते उसके हाथ को पकड़ कर देखते उसके ट्राउज़र के बाजू को पीछे किया था, मगर उसके बाजू पर ऐसा कोई भी निशान नहीं था। देखो, आंखें खोलो, तुम्हें क्या हुआ है? प्लीज़ आंखें खोलो। हिबा उसे मुसलसल हिला रही थी, न जाने क्यों उसका दिल बुरी तरह बेचैन हो उठा था। उसने ये फील्ड ज्वाइन करने के बाद अब तक बहुत से लोगों को मरते देखा था, मगर इस हट्टे कट्टे सेहतमंद इंसान को यूँ बेसुध पड़े देखना उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसकी नब्ज़ चल रही थी, मगर वो उठ नहीं रहा था। अचानक किसी ख्याल के तहत हिबा ने उसके नकाब से ढके चेहरे की जानिब देखा। इतनी मुलाकातों के बावजूद उसने इस शख्स का चेहरा नहीं देखा था। वो उसके मज़ीद करीब होती उसके चेहरे पर लिपटा सियाह स्कार्फ हटाने के लिए हाथ बढ़ा चुकी थी, मगर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, हाजिम उसकी कमर में बाजू हमायल करता उसे अपने ऊपर खींच चुका था। हिबा, जो तकरीबन उसके ऊपर ही झुकी हुई थी, सीधी उसके कसती सीने पर आ गिरी थी। व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीजी है? हिबा ने उसके सीने से उठना चाहा था, मगर हाजिम उस बिन पानी की तरह तड़पती मछली को पूरी ताकत लगाकर काबू करता मुस्कुराती निगाहों से उसे देखने लगा था। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा संगदिल और बेरहम निकली। मेरे मरने की परवाह नहीं है, मगर मेरा चेहरा देखना ज़्यादा ज़रूरी है। हाजिम अपने सीने से लगी उस खूंखार जंगली बिल्ली को देखता मुस्कुराती आवाज़ में बोला था। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा चारों ओर फैल रहा था, जिसे देख हाजिम जितना रिलैक्स था, हिबा की उतनी ही जान निकली जा रही थी। उसे खुद पर जी भर कर गुस्सा आया था। भला वो ऐसे ही बिना किसी हथियार के घर से क्यों निकल आई थी? तुम जैसे लोगों के लिए ये आम बात होगी, मगर मेरे लिए नहीं। दूर रहो मुझसे। तुम जैसे बदकिरदार मर्दों को बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं, जो इन्हीं मौक़ों की तलाश। हिबा के बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब हाजिम ने करवट बदलते उसकी दोनों कलाइयाँ अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ते उसकी कमर घास से टिकाते उसे पूरी तरह से बेबस किया था। हिबा का नाजुक वजूद उसके चौड़े वजूद के पीछे छुप सा गया था। मुझे मौका तलाश करने की ज़रूरत कभी नहीं मिली,
اور تمہیں یہ بدکردار مرد جتنی مہلت دے چکا ہے اسی پر شکر ادا کرو۔ اگر میں اپنے دل کی سننے پر آ گیا تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ حازم یہ الفاظ ادا کرتا جھکا تھا اور اس کے گال کو لال کرتا اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر گیا تھا۔ اس کی اس شدت بھرے لمس پر ہبا نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اس کے ساتھ یہ حرکت کر گیا ہے۔ حازم اپنے دل کی منمانی کرتا اب کافی پرسکون ہو چکا تھا۔ تم گھٹیا شخص، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ ہبا اپنی جگہ سے اٹھتی جھپٹنے کے انداز میں حازم کی جانب بڑھی تھی۔ اسے ابھی تک اپنا دایاں گال جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہبا نے اس کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہا تھا جسے حازم ہوا میں ہی تھام چکا تھا۔ ہبا نے مزید آگ بگولا ہوتے ہوئے دوسرا ہاتھ اٹھایا تھا جو اگلے ہی لمحے حازم کی گرفت میں آ چکا تھا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کیوں پیچھے پڑے ہو میرے؟ ہبا اس کی گرفت میں بے بس محسوس کرتی چلائی تھی اور حازم سالار تو اس کے غصے سے لال پڑتے چہرے اور پھولے نتنوں پر ہی فدا ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ بہک کر مزید کوئی گستاخی سرزد کر کے اس جنگلی کو مزید خوخار بناتا، بہت مشکل سے اپنے موزوں جذبوں پر بند باندھتا اس کے لال پڑتی کلائیوں کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ میں جو چاہتا ہوں وہ شاید مجھے کبھی نہ مل پائے، مگر ابھی وہ کرتے ہیں جو تم چاہتی ہو۔ مجھے فالو کرتے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ اگر رات زیادہ گہری ہو گئی تو یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ حازم کے ایک دم بدلتے اجنبی رویے پر ہبا الجھی نگاہوں سے اسے دیکھتی دل ہی دل میں اس کے مان جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتی اس کے پیچھے چلتی تھی۔ آج جو حرکت اس شخص نے اس کے ساتھ کی تھی وہ اب بہت جلد اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچانے کا عہد کر چکی تھی خود سے۔ سیاہ گیٹ سے اندر کھڑے سیاہ وردیوں میں ملبوس گارڈ شاہویز سکندر کی باہوں میں بے ہوش پڑی لڑکی کو دیکھ کر دھچکے کا شکار ہوئے تھے۔ شاہویز اسے اٹھائے ایک روم میں داخل ہوا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی اغوا شدہ انسان کو اتنے اچھے روم میں لایا گیا تھا، جس کی وجہ اس کا آفندی خاندان سے تعلق ہونا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ شاہویز اسے بیڈ پر لٹا کر واپس پلٹا تھا جب اس کی نظر اپنی چادر سے نکلے پریسا کے سیاہ بالوں پر پڑی تھی۔ پورے بلیک ہاؤس کی طرح اس کمرے کی ہر شے بھی سیاہی لیے ہوئے تھی، جس کے بیچوں بیچ پڑے سیاہ بیڈ پر لیٹی وہ پنک لباس میں ملبوس دوشیزہ اس وقت نظر انداز کیے جانے کے قابل بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کا یہ بے پناہ حسن اس ماحول کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ شاہویز ہونٹ بھینچتا بیڈ پر رکھا کمبل اس کے اوپر ڈالتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ پریسا کے کمرے کے باہر اس نے گارڈز نہیں بلکہ اپنی بلیک ٹائگر فورس کی 2 لیڈیز کو کھڑا کیا تھا، جن کی ڈیوٹی فل ٹائم پریسا آفندی کے ارد گرد رہنے کی تھی، کیونکہ اس کے بعد شاہویز سکندر اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے مہروسہ اور حازم کی ٹینشن بھی تھی جو اب تک نہیں پہنچے تھے۔ باہر لان میں آ کر بیٹھتے ہی وہ اپنی عادت کے مطابق سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ چیئر پر بیٹھا وہ دونوں ٹانگیں سامنے پڑے ٹیبل پر رکھے ہوئے تھا، جب اچانک اس کی نظر سامنے بنی سیاہ پتھروں کی رویش پر کوئی شے چمکتی نظر آئی تھی۔ وہ آنکھوں میں سرد تاثر لیے اس جانب بڑھا تھا۔ پریسا کو وہ اسی راستے سے لایا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر کیا چیز ہے یہ، کیونکہ اس کے بلیک ہاؤس میں اتنی چمکتی ہوئی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ قریب پہنچے شاہویز سکندر کی آنکھوں میں مزید وحشت دوڑ گئی تھی۔ وہ کچھ اور نہیں پریسا کے پیر سے گری پائل تھی جو وہ پہلے بھی اس کے پیر میں دیکھ چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل چاہا تھا اس پائل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہاں سے باہر پھینک دے، مگر پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی بات وہ سوچ پایا تھا مگر کر نہیں پایا تھا۔ اس پائل کو مٹھی میں دبوچتے وہ اٹھا تھا جب سامنے سے اسے حازم آتا دکھائی دیا تھا۔ کہاں تھے تم؟ اور مہرو کہاں ہے؟ شاہویز نے بہت غور سے حازم کی لال ہوتی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ اسے سمجھنے میں ایک پل بھی نہیں لگا تھا کہ حازم کہاں سے آ رہا ہے۔ کیوں دے رہے ہو خود کو تکلیف؟ شاہویز اسے بے چین دیکھ خود بھی اذیت کا شکار ہوا تھا۔ مہروسہ اور حازم کی ذرا سی تکلیف بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں ہارنا نہیں چاہتا مگر مجھے لگ رہا ہے کہ میں ہار رہا ہوں۔ اس کی نفرت برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ حازم شاہویز کے ساتھ چلتا لان میں رکھی چیئرز پر آ بیٹھا تھا۔ تو واپس لوٹ جاؤ اس کی دنیا میں۔ شاہویز نے دل پر پتھر رکھتے یہ الفاظ ادا کیے تھے، جس کے جواب میں حازم اذیت سے مسکرا دیا۔ اس کی یہ ہنسی شاہویز سکندر کا دل چیر گئی تھی۔ مہرو نظر نہیں آ رہی؟ حازم نے بات بدلی۔
جب اسی لمحے جنید ان کے قریب آیا تھا۔ سر مہروسہ میم کا شام میں میسج ملا تھا، وہ اس وقت ایس پی ہمدان کے ساتھ ہے۔ جنید کے سارا واقعہ کہہ سنانے پر ان دونوں کی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ وہ ایس پی بہت شاطر ہے، مہروسہ کو لے کر ہمیں بلیک میل کرے گا۔ جنید نے اپنی پریشانی ظاہر کی تھی۔ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، اور نہ ہی ہماری مہرو اتنی کمزور ہے کہ وہ اس کے چنگل میں پھنسے گی۔ شاہویز کے ساتھ ساتھ حازم بھی مہروسہ کے حوالے سے مطمئن تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بلیک اسٹارز کے کسی بھی گینگ لیڈر کو نقصان پہنچانے سے پہلے پولیس والوں کو 1000 بار سوچنا پڑے گا۔ وہ لڑکی اٹھ گئی ہے، اقرا بھاگتے ہوئے ان کے قریب آتی قدرے گھبرائے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ کسی سوئے ہوئے انسان کا جاگ جانا میرے خیال میں نارمل سی بات ہے۔ حازم اس کے گھبرائے بوکھلائے انداز پر طنز کرتے کہا تھا۔ نہیں، وہ بہت رو رہی ہے اور سر کو بلا رہی ہے، اور ساتھ ہی اپنے فیانسی کو بھی بہت یاد کر رہی ہے جسے شاید سر نے گولی ماری ہے۔ اقرا کے الفاظ پر شاہویز بنا کوئی رد عمل دیے سکون سے بیٹھا رہا تھا۔ بس فیانسی کو یاد کرنے والی بات پر مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ اسے کہو مر گیا ہے اس کا فیانسی، آج رات بیٹھ کر سوگ منا لیں، اور آج کی تاریخ میں میرا مزید اسے جھیلنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ شاہویز اپنے مخصوص اکھڑ لہجے میں بولتا۔ اگلا سگریٹ سلگا گیا تھا۔ ویسے سفیان افندی کو گولی مارنے کی کوئی خاص وجہ؟ حازم نے اس کی جانب کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے سگریٹ کا گہرا کش لیتے پوچھا تھا۔ سب وجوہات سے واقف ہو تم؟ شاہویز اپنی جگہ سے اٹھا تھا جب پریسا کی پائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ وہاں کھڑی اقرا اور اس کے پیچھے آتی ہما اور جنید نے آنکھیں پھاڑے پائل کی جانب دیکھا تھا۔ سر، یہ کس کی ہے؟ اقرا کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، مگر شاہویز کے غصے کے ڈر سے فوراً ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ میری ہے۔ حازم کی نظر پڑنے سے پہلے ہی شاہویز جھک کر پائل اٹھا تھا، ان تینوں کو سوالیہ نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، جس پر وہ دونوں ہی گڑبڑا گئی تھی جبکہ حازم ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شاہویز کی مٹھی میں دبی پائل وہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ سر، آپ ہی پہنتے ہیں؟ شاہویز نے آج تک ان سے کبھی کوئی مذاق نہیں کیا تھا، اس لیے وہ سب منہ اور آنکھیں پھاڑے شاہویز کو گھور رہے تھے۔ ہاں، میں پہنتا ہوں۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ شاہویز کی بات پر ان سب نے ایک ساتھ نفی میں سر ہلایا، جس پر شاہویز ان سب کو آنکھیں دکھاتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے روم کی جانب بڑھ رہا تھا جب اس کے کانوں میں نسوانی سسکیوں کی آواز گونجی تھی۔ قدم وہیں منجمد ہوتے چہرے پر کرخدگی بکھیر گئے تھے۔ شاہویز مٹھیاں بھیجتا اس روم کی جانب پلٹا تھا جہاں محترمہ زور و شور سے رونے میں مصروف تھی۔ اسے رونے والے لوگوں سے سخت چڑ تھی۔ آنسو بہاتے لوگ اسے بہت برے لگتے تھے، اور اس لڑکی کی تو ویسے بھی اسے کوئی بات پسند نہ تھی۔ شاہویز کے بھاری بوٹوں کی چاپ پر پری نے سہم کر چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے شاہویز سکندر کو دیکھ اس کی سسکیوں کو خود بخود ہی بریک لگی تھی، مگر کوشش کے باوجود آنکھوں سے وافر مقدار میں امڑانے والا سیلاب نہیں روک پائی تھی۔ وہ کس بات کا ماتم منا رہی ہو تم؟ ابھی مرا نہیں ہے تمہارا وہ فیانسی؟ ابھی میں نے اسے کچھ وقت کی مہلت دی ہے۔ یہ رونے دھونے کا ڈرامہ کب تک کرنا ہے؟ جب میری چلائی گئی گولی اس کے سینے کے آر پار ہوگی؟ شاہویز کی دھمکی آمیز انداز پر دیوار کے سہارے اس سے سہمی کھڑی پریسا نے اپنی گول آنکھیں مزید چھوٹی کرتے اسے گھورنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ انہوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کیوں ایسے ہی بے قصور لوگوں کی جان لیتے پھرتے ہیں آپ؟ خدا کا ذرا خوف نہیں ہے آپ کو؟ پریسا اس کے یہ اکھڑ مغرورانہ انداز میں دی جانے والی دھمکی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ سفیان اور باقی گھر والوں نے بچپن سے لے کر اب تک اسے بہت پیار دیا تھا، وہ بھلا پھر کیسے ان کے بارے میں کچھ غلط سن پاتی جو اس کے لیے سب کچھ تھے؟ مگر وہیں شاہویز سکندر کو اس کے یہ الفاظ اور انداز ہضم نہیں ہو پایا تھا۔ اس نے لال ہوتی وحشتناک آنکھوں سے پریسا کو گھورتے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ پریسا کے خوف کے مارے جان آدھی ہوئی تھی۔ آج تک کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ شاہویز سکندر کا کچھ بگاڑ سکے، اور نہ ہی میرے سامنے کوئی یہ الفاظ ادا کرنے کی ہمت کر پایا ہے۔ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، آئندہ میرے سامنے ایسی بکواس کی تو دوبارہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ شاہویز اس کے قریب آتا انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے بولا۔ پریسا نے ہرنی سی خوفزدہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ رکھی تھیں۔
یہ شخص جتنی خوفناک آنکھیں نکال کر دیکھنے والوں کی جان نکال دیتا تھا، بظاہر اس سے کہیں زیادہ بہترین پرسنالٹی کا مالک تھا۔ پریسا نے ہر وقت اسے سیاہ لباس میں ہی دیکھا تھا۔ اس وقت بھی وہ سیاہ قمیض شلوار میں ملبوس، سلیوز کو کونیوں تک فولڈ کیے، اپنی رعبدار پرسنالٹی کے ساتھ اس وقت ماحول پر پوری طرح چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کثرتی مضبوط شانے، چوڑا سینہ، کشادہ پیشانی پر چھائی رہنے والی ان گنت سلوٹیں، بھیجے جبڑے اور کنپٹی کی ابھری رگیں۔ پریسا نے اس شخص کو ہر وقت غصے سے دہاڑتے ہی دیکھا تھا۔ شاید اس شخص کو نرمی سے بات کرنا یا ہنسنا مسکرانا آتا ہی نہیں تھا۔ مجھے اغوا کیوں کیا؟ پریسا کو بے اختیار اس کی گھورتی آنکھوں سے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ کسی کو سبق سکھانے کے لیے شاہویز سگریٹ سلگاتے پھر پلٹا تھا تو انہیں اغوا کرنے کی ہمت نہیں تھی جو ایک کمزور لڑکی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ پریسا اس سے جتنا خوف کھاتی تھی، زبان بھی اسی سے چلاتی تھی۔ کمزور؟ تو تم خود کو کمزور سمجھتی ہو؟ شاہویز اس کا مذاق بناتے طنز کیا تھا۔ ان لوگوں کو بھی ان کے انجام تک بہت جلد پہنچا دوں گا تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ شاہویز اس کی جانب آگ بولتی نگاہوں سے دیکھتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مجھے کھانا کھانا ہے۔ پریسا، جس سے بھوک برداشت کرنا ناممکن سی بات تھی، شاہویز کو باہر جاتا دیکھ جلدی سے بول اٹھی تھی۔ اس کی اس فرمائش پر شاہویز نے پلٹ کر اسے جن نگاہوں سے گھورا تھا، وہ سہم کر نگاہیں جھکا گئی تھیں۔ پنک کلر کے خوبصورت سے ڈریس کا دوپٹہ شانوں پر پھیلایا، کیچا سے جھانکتے گلابی گالوں سے ٹکراتے بالوں کو بار بار کان کے پیچھے اڑستی وہ نازک سی دوشیزہ بلیک بیسٹ کا ضبط بری طرح آزما رہی تھی۔ جو اپنے مزاج کے خلاف کسی کی بات سننا تک پسند نہیں کرتا تھا، وہ نہ جانے کیوں اس لڑکی کی اوٹ پٹانگ سوالوں کے جواب بھی دے رہا تھا۔ شاہویز کو اپنے اس بنگلے میں بلیک کلر کے علاوہ کوئی کلر برداشت نہیں تھا، مگر یہ لڑکی بڑے دھڑلے سے یہ لباس پہنے ہوئے تھی۔ وہ سامنے پڑا تو ہے، کھا لو، شاہویز کہتے واپس جانے لگا۔ نہیں، یہ بہت اسپائسی ہے، ایک نوالے سے ہی میرا منہ جلنے لگ گیا۔ مجھے یہ کھانا نہیں، کھانا کوئی اور بنوا کر دے۔ پریسا کی اس فرمائش پر شاہویز کا خون کھول اٹھا تھا۔ یہ شخص جتنا اسے خود سے ڈرانے، خود سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اتنا ہی اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، یہ نہ تو تمہاری آفندی مینشن ہے اور نہ ہی کوئی 5 اسٹار ہوٹل، اس لیے جو دیا ہے وہ چپ کر کے کھا لو یا پھر ایسے ہی رہو۔ شاہویز نے اپنے مقصود سرد اور بے لچک انداز میں کہتے اسے خاموش کروا دیا تھا، مگر ابھی اس کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ پریسا آنسو بہاتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ شاہویز نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی تھی۔ آخر کیا تھی یہ لڑکی؟ اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ شاہویز اس کے سر پر پہنچتا دہاڑا تھا، جو گود میں سر رکھے گھٹنوں کے بل گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے رونے کو تیار بیٹھی تھی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، اگر یہ اتنا اسپائسی کھانا کھایا تو بے ہوش ہونا ہے میں نے، اور اگر نہ کھایا تو بھوک کی وجہ سے۔ پریسا نے موٹے موٹے آنسو گراتے شاہویز سکندر کو زج کرتے رکھ دیا تھا۔ اسے آنسو جتنے برے لگتے تھے، یہ لڑکی اتنا ہی آنسو بہانے کی شوقین تھی۔ خیر، بے ہوش تو تم بغیر کسی ریزن کے بھی ہو سکتی ہو، یہ بتانے والی کون سی نئی بات ہے؟ وہ اس پر ایک خوخار نگاہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی پریسا کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس جیسی ذہین لڑکی چند ہی ملاقاتوں میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص اسے مارنا تو نہیں چاہتا تھا، اور یہ اگر کسی چیز سے ڈرتا تھا تو وہ ایموشنز سے۔ اسے اگر کسی بات سے کمزور کیا جا سکتا تھا تو وہ تھے جذبات اور احساسات۔ غصہ کرنے سے یہ شخص ڈبل غصہ کرتا تھا، مگر رونے دھونے سے وہ اور زیادہ چڑھتا تھا، اور یہی بات پریسا کو مزہ دے گئی تھی۔ وہ اب اسے اتنا زج کرنے والی تھی کہ وہ خود ہی اس سے جان چھڑوانے کے لیے اسے واپس چھوڑاتا۔ شاہویز کے جاتے ہی وہ آنسو صاف کرتی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی، جس شاہانہ انداز میں اسے وہاں رکھا گیا تھا۔ کسی اغوا شدہ انسان کو ایسا کبھی نہیں رکھا گیا تھا۔ گنڈا موالی کہیں کا، بڑا آیا دھمکانے والا۔ اب تگنی کا ناچ نہ نچا دیا میں نے تو میرا بھی نام پریسا آفندی نہیں۔ پریسا شاہویز سکندر کا لال چہرہ یاد کرتی مزے سے بولی تھی۔ مہروسہ نے دکھتے سر کے ساتھ بمشکل آنکھیں کھولتے نیم تاریک کمرے کی جانب دیکھا۔ درمیانے سائز کا کمرہ، جہاں صرف ضرورت کا سامان ہی موجود تھا، کے بیچوں بیچ رکھے بیڈ پر وہ کمبل میں لپٹی پڑی تھی۔ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے اوپر سے کمبل ہٹاتے ایک جھٹکے سے بیڈ سے اترتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا حلیہ ابھی بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسا بے ہوش ہونے سے پہلے تھا، مگر نیم تاریک کمرے میں وہ یہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ باہر اس وقت کیا ٹائم ہے۔
مگر روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے اس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ وہ اتنی ٹائم تک بے ہوش رہی تھی، باہر دن پوری طرح سے نکل آیا تھا۔ میں اتنا ٹائم کیسے سوتی رہی؟ اور کل رات اچانک مجھے کیا ہوا تھا؟ میں کہاں ہوں اس وقت؟ مہروزہ کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ کل وہ ہمدان کے ساتھ تھی اور اب یہاں اس طرح۔ کہیں انہیں مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا؟ رات کو ہوا کیا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، لیکن اگر ایس پی صاحب کو مجھ پر ذرا سا بھی شک پڑتا تو میں اس وقت اس شاہانہ فلیٹ میں نہیں، ان کے لاک اپ میں کھڑی ہوتی۔ مہروزہ ارد گرد کا جائزہ لیتی وہاں کسی زیرو کی متلاشی تھی جب اچانک اس کی سماعتوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے پلٹی تھی جہاں ایک پولیس یونیفارم میں ملبوس لیڈی نظر آ رہی تھی۔ میڈم، آپ اٹھ گئیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اب؟ آپ کل رات اچانک بے ہوش ہو گئی تھی۔ آپ کا کوئی ایڈریس وغیرہ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، تو سر آپ کو یہاں لے آئے۔ آپ کی تنہائی کے خیال سے انہوں نے مجھے بھی بلوا لیا تھا۔ میں کل رات سے یہاں موجود ہوں۔ ہمدان کے ساتھ پوری رات اکیلے ہونے کے خیال سے مہروزہ کا رنگ پھک پڑا تھا، جسے دیکھتے اس پولیس لیڈی نے وضاحت ظاہر کی تھی۔ بہت شکریہ، مگر اب مجھے جانا ہے، میرے گھر والے پریشان ہوں گے۔ فوراً مہروزہ پلٹی تھی۔ آئی ایم سوری میم، مگر سر کی اجازت کے بغیر آپ نہیں جا سکتی۔ وہ جیسے ہی اٹھتے ہیں آپ ان سے پوچھ کر چلی جائیے گا۔ پولیس والی نہایت دھیمے لہجے میں بولتی مہروزہ کے قدم وہیں روک گئی تھی۔ ایس پی صاحب کب اٹھیں گے؟ مہروزہ دانت پیس کر بولی۔ وہ 4 بجے سوئے ہیں، 1-2 گھنٹوں تک اٹھ جائیں گے۔ اتنی دیر میں آپ کے لیے ناشتہ بنوا دیتی ہوں۔ وہ مہروزہ کو اپنے مخصوص نرم انداز میں جواب دیتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میں کیا کروں، کیسے نکلوں یہاں سے؟ مہروزہ کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے آس پاس دیکھتی باہر والے دروازوں کی جانب بڑھی تھی، جسے لاک دیکھ وہ مزید کوفت کا شکار ہوئی تھی۔ اب یہ کیز کہاں ہوں گی؟ مہروزہ واپس پلٹتی جلدی سے ڈرائنگ روم میں دیکھنے لگی تھی۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ ساتھ اس نے ارد گرد کے سارے کمرے چھان مارے تھے، مگر کیز کہیں نہیں ملی تھی۔ اب صرف ایک ہمدان کا روم بچا تھا جہاں اس پولیس والی نے اس کے سوئے ہونے کا بتایا تھا۔ مہروزہ وہاں کسی قیمت پر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اس کے پاس۔ گہری سانس ہوا میں خارج کرتے وہ دھیرے سے دروازہ ڈھکیلتی اندر داخل ہوئی تھی۔ زیرو پاور بلب کی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر سوئے ہمدان کو دیکھ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اگر وہ جاگ جاتا تو؟ یہ سوچ کر ہی مہروزہ نے جھرجھری سی لی تھی۔ اس وقت یہاں سے نکلنا اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا۔ وہ دبے پیر چلتی ہمدان کے بیڈ کے قریب آئی تھی۔ وہ بنا شرٹ کے اوندھے منہ سویا، تکیہ سینے پر لپیٹے گہری نیند میں تھا۔ اس کی جانب ایک نظر دیکھ کر ہی مہروزہ لال ہوئی تھی۔ فون پر اس کے سامنے وہ جتنی دلیری اور بے باکی کا مظاہرہ کرتی تھی، اس وقت اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں تنہائی کے خیال سے ہی اس کے پورے وجود میں لرزش ہو چکی تھی۔ دور دور تک اسے کہیں بھی ٹیبل پر اور آس پاس کیز کا نام و نشان تک نظر نہیں آیا تھا۔ اب میں کیا کروں گی؟ یا اللہ جی پلیز میری مدد کرے۔ مہروزہ دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرتی واپس پلٹ ہی رہی تھی جب اس کی نظر ہمدان کے تکیے کے نیچے سے ذرا سی دکھائی دیتی چابی پر پڑی تھی۔ اس کا چہرہ لمحے بھر کے لیے کھل اٹھا تھا، مگر ایس پی ہمدان کے قریب جانا مہروزہ کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ اسی شخص کی خوشبو اس کی کمزوری تھی۔ وہ خود میں بہت ہمت مجتمع کرتی، دانتوں کو دانتوں پر چڑھائے خود کو مضبوط ظاہر کرتی اس کے قریب گئی تھی اور بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھتے اس نے اپنا کپکپاتا ہاتھ بڑھا کر اس کے تکیے کے نیچے پڑی چابی کو چھوا تھا، جو بنا کسی مزاحمت کے ایک ہلکے سے جھٹکے میں باہر آ گئی تھی۔ مہروزہ کا چہرہ اس وقت ہمدان کے بہت قریب تھا۔ مہروزہ نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر جیسے نگاہیں پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ مغرور نقوش سوتے ہوئے بھی ایسے تنے ہوئے تھے جیسے خواب میں بھی وہ اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ کھڑی مغرور ناک پر غصہ نیند میں بھی سوار تھا۔ احمری لب سختی سے بھیج رکھے تھے، اوندھے منہ سونے کی وجہ سے سیاہ بال کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ مہروزہ کتنے ہی لمحے سانسیں روک کے اسے دیکھتی رہی تھی۔ یہاں سے اٹھنے کا اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہا تھا، مگر اس شخص کے قریب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ آنکھوں میں امڑ آتی نمی کو پیچھے ڈھکیلتی وہ جلدی سے اس کے قریب سے اٹھتی روم سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔